نظر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. نظر کہ گاؤں میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نئی چیز لو تو نظر لگتی ہے. دیکھو اس میں نظر تو برحق ہے، لگنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جس کا امکان ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی ہو بھی جائے. امکانات کی دنیا تو بہت بڑی ہے نا، اس میں افراط اور تفریط ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نظر کے وجود ہی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نظر سرے سے لگتی ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں کہ اس میں بہت مبالغہ کرتے ہیں، ان کو ہر وقت لگ رہی ہوتی ہے ان کے رائے کے مطابق کہ اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، یہی چلتا رہتا ہے پروگرام. تو نہ اس میں وہمی بننے کی ضرورت ہے اور نہ نظر کا انکار کرنا جائز ہے ہمارے لیے. جو لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں نا، وہ ہیں سیکولر لوگ، لبرل لوگ جو شریعت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی ہمارے پاس دلائل، مشاہدہ بھی دلیل ہوتی ہے، لیکن وحی خود دلیل ہے ہماری نظر میں. وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق، نظر برحق ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے. اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، تو وہ نہ مانے، وہ اس کا ہیڈیک ہے. ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو. سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا. سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی، اور سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو نظر تو برحق ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی بہت ہو، تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی، اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. اچھا والا اونٹ ہوتا ہے، نظر لگی گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹھے بیل لوگ لے کر آتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، بعض دفعہ نظر لگتی ہے دھڑام سے گر جاتے ہیں، بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے ہیں غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے، لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے. تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو خوب لمبے خوبصورت بیٹے تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، تو ان سے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا. کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا، ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان، تو لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل تو فیملی پلاننگ نے نظر کا چانس ہی ختم کر دیا. 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے. تو یہاں قرآن سے بھی ہمیں، حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کاش اس کو سمجھ جاؤ. یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے. جادو کا بھی امکان ہوتا ہے، کسی پہ جادو ہو جائے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، لیکن روحانی عامل کے پاس جب آپ جاؤ گے کہے گا آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو. جب آپ کرو گے نا کہ بھائی مجھ پہ جادو کیسے ہے، تو کہے گا کیا جادو برحق نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر یہ بدماشی کبھی نہیں کرتا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ کے گردے میں پین ہو رہا ہے، وہ چیک کرے گا کہ گیس کا پین ہے یا پتھری کا پین ہے، کیونکہ ڈاکٹر اس کا علم ہے باقاعدہ. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پتھری ہے بس تکا مار دیا. بھائی ڈاکٹر صاحب پتھری کا پین کیوں ہے؟ تو وہ جواب میں کہ کیا گردوں میں پتھری ہوتی نہیں ہے کیا؟ آپ بولو گے ہوتی تو ہے، میرے ہے یا نہیں ہے مجھے تو یہ تو بتاؤ. حالانکہ گردوں میں پتھری ہونے کا جتنا چانس ہے نا، جتنی پرسنٹیج 100 میں، جادو کی اس سے بھی کم ہے. ہزاروں میں کسی ایک پہ ہوتا ہے جادو. لیکن عاملوں کے پاس جب آپ جاؤ، یہاں الحمدللہ کچھ عامل ہیں جو میرے خلاف ایک فل پروپیگنڈا شروع کیا ہوا. اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جب عامل میرے خلاف بولتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کمبختو تمہارے پاس جادو، چڑیل، جن، بھوت، تم میرے خلاف بولتے کیوں؟ نقصان پہنچا دو یار تم.
تو اس سے ان کا کمزور ہونا اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. خیر میں نظر کے موضوع کو مکمل کروں کیونکہ روحانی عاملوں کی بات آتی ہے تو مجھے ان کے خلاف بولنے میں سا خون بڑھتا ہے میرا, ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں. ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بھی کھایا وہ پاور آ جاتی ہے باڈی میں. ان کے خلاف بولنے میں مزہ بہت آتا ہے. صرف مسجد کا تقدس ہے, باہر آؤ تو اس طرح نہیں بولوں گا, انگلش میں بھی گالیاں دوں گا, پنجابی میں بھی, اردو میں بھی. یہاں بڑے بڑے عامل ہیں جو بڑے پنپ رہے ہیں اور ہمارے بڑے بڑے مولانا جا کے نا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, بے شرموں کو, ان بے غیرتوں کو. خیر فی الحال اتنی گالی کافی ہے. تو اچھا میں کیا کہہ رہا تھا یار, عاملوں کے ٹاپک آتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے. جی نظر کی بات کر رہا تھا میں. تو نظر میں جو ہے نا لگنے کا چانس ہوتا ہے, یہ ہے, لیکن چانس سے فائدہ اٹھا کے ہر ایک کو یہ کہنا کہ تم پہ جادو ہے, تم پہ نظر ہے, تم پہ یہ ہے. ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا. شوگر کا چانس ہوتا ہے آپ کو کہ شوگر ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر جب تک کمپلیٹلی تحقیق نہ کر لے ڈاکٹر نہیں کہے گا تمہیں شوگر ہے, تمہارے گردوں میں پتھری ہے, تمہارے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے. حالانکہ امکانات تو ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں نا روحانی عامل, ان کے پاس جاؤ گے نظر ہی لگی ہوئی ہے آپ کو. لازمی کیا لگی ہے, کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی فن نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا, تو وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر سمجھ رہے, ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے کڈنی کا, لہذا تحقیق کرے گا, 100 میں 2 کو کہہ دے گا تیرے گردے خراب ہیں. عاملوں کے پاس چونکہ جن چڑیل بھوت کا علم ہوتا ہی نہیں ہے, لہذا ہر ایک پر جن بھی ہے, چڑیل بھی ہے, اور بھوت بھی ہے, اور نظر بھی ہے, اور موکل بھی ہیں, اور حمزات بھی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ڈرامے بازی. سمجھتے ہو؟ جب ان کو بولو کہ کیا دلیل ہے, تو بھائی امکانات کی دنیا میں امکان کہ فلانے پہ لگ گئی تھی, فلاں پہ لگ گئی تھی, تو خوب سمجھ لو امکانات کی بیس پہ یہ کہنا کہ ابھی دیکھو ایک مولانا صاحب کا کلپ آیا, انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ نے رکھی ہے دنیا میں, یہ صحیح حدیث ہے. پھر انہوں نے ایک دوا بتائی کہ یہ شوگر کی بہترین دوا ہے. بھائی آپ ڈاکٹر ہو, آپ سائنٹسٹ ہو, کہہ رہے میں نے یہ کہیں سے نکالی ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد لا علاج ہے, یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر. بھائی شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچ جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے, اب ٹھیک نہیں ہو سکتی, کنٹرول کرنی پڑے گی, لبلبا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر بیماری کی اللہ نے شفا پیدا کی ہے, تو یہ میڈیسن, یہ کوئی دیسی نسخہ ہے, یہ شوگر ٹھیک کر دے گا. اب دلیل کیا دے رہے ہیں, ہر بیماری کی اللہ نے دوا پیدا کی, یقیناً کی ہے, لیکن کیا وہ آپ کو معلوم ہے, کیا وہ دوا یہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی بہت ساری دوائیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ 2 انتہائی میں جلدی سے کمپلیٹ کروں اس موضوع کو, کہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی اچھی چیز ہوگی, کچھ بھی ہو جائے, اس کو نظر ہی لگی ہے. تو یہ وہم کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو نظر کا بالکل انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں فلاں فلاں پہ کیوں نظر نہیں لگی, وہ اتنے ہینڈسم, اتنے خوبصورت لوگ ہیں, فلاں کی آواز اتنی اچھی, ان پہ نظر کیوں نہیں لگی. تو اب اصول سمجھیں, نظر لگنے کے لیے علماء نے قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے, جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں نا ان کو اکثر نظر نہیں لگتی. نظر ہمیشہ اچھمبے کی چیز کو, اچانک, جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ انتہائی غریب تھے, سائیکل بھی نہیں تھی آپ کے پاس, اچانک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا, اور علاقہ بھی وہی ہے, رہتے اسی غریبوں کے محلے میں ہو, گندے نالے پہ رہتے ہو, سائیکل پہ تھے, اچانک لینڈ کروزر آ گئی آپ کے پاس. یہ جو اچانک والا کام ہوا ہے نا, اس میں نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے, سوری مصر میں نہیں, شام میں ساتھ رہتے تھے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے نظر سے بچنے کا یہ والا اہتمام ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بچوں کو کہو دروازے سے الگ الگ جایا کرو, ایک ہی دروازے سے. لیکن جب مصر جا رہے ہیں نا, اجنبی جگہ ہے, وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مانوس نہیں ہیں. وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہو, اچانک اتنے بیٹے جب لوگ دیکھیں گے نا خوبصورت, وہاں چانس ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی نعمت کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آہستہ آہستہ کیا کرنا چاہیے, پہلے پہلی ہو پھر دوسری, استغفر اللہ, یعنی آہستہ آہستہ. ایک کمارا آدمی جس کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا, اچانک 4 بیویاں لے کے گھوم رہا ہے, تو چانس ہوتا ہے اس کے نظر لگنے کا. اس لیے ایک دم سے نہیں, تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ. پہلے پہلی ہوگی, دوسری میں کچھ پٹو گے, تھوڑی بےزتی ہوگی, تھوڑی عزت ہوگی, کچھ لڈو, کچھ گالیاں, مل جل کے پھر تیسری.
تو اس طرح کر کے چلانا, ٹھیک ہے. تو اچانک کوئی نعمت آتی ہے تو اس پہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اپنی نعمت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ خوش ہوں گے. بعض دفعہ انسان دوسرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن جیلس ہو جاتا ہے. وہ جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ, میری ارننگ اتنی ہو گئی, تو وہ اندر اندر سے جل رہا ہوتا ہے. تو حاسد کی نظر لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے, سمجھتے ہو. تو اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے. بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگتی ہے انسان کو, تو خود پسندی میں عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ہو آدمی کیا کہے, اللہ کی دین ہے بھائی, میرا کمال نہیں ہے. کس کی دین ہے یہ؟ اللہ کی دین ہے. تو ان چیزوں کے اہتمام سے نظر کا چانس کم ہو جاتا ہے. باقی عاملوں کے پاس نہ نظر کا کوئی علاج ہے سوائے مسمرزم کے, دماغ کو کنٹرول کر کے کچھ الٹی سیدھی چیزیں آپ کی کھوپڑی میں ڈال دیتے ہیں, تو اس سے آپ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. ٹھیک نہیں ہوتے, آپ مینٹلی تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہو, مطمئن ہو جاتے ہو. اور ان کا اپنا دماغ بھی خراب ہوتا ہے, آپ کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں, سمجھتے ہو. اچھا, میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے. بالکل غلط بات, میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف, یہ ذہن میں رکھو. 2 نمبر کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا. میں ان عاملوں کے خلاف ہوں جن کو علماء بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ. میں ان کو 2 نمبر سمجھتا ہوں. یہ کخ بھی نہیں کر سکتے, سمجھتے ہو, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, چاہے امریکہ میں ہو, چاہے جاپان میں ہو, چاہے پاکستان میں ہو, چاہے کراچی میں ہو, چاہے پنجاب میں ہو, سب ایک جیسے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان فضول لوگوں سے. اچھا بھائی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات سے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پر جادو ہوا تھا, بخاری مسلم سے ثابت ہے, لیکن ہوا کیوں تھا؟ آپ کہیں گے نا ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں جادو اتنی آسان نہیں ہے, ہزاروں میں کسی ایک پہ, تو پیغمبر پہ ہو گیا. دیکھو کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہوئی ہیں جن میں کوئی حکمت تھی. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے, جادوگر جادوگر. اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے. جادوگروں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا, تو تھوڑا سا اثر اللہ نے ہونے دے دیا. اتنا اثر کہ آپ کبھی کبھار بھولنے لگے کچھ چیزیں, کچھ کام کیا ہوتا آپ کو یاد نہ ہوتا. اس سے زیادہ اثر نہیں ہوا آپ کے اوپر. اور یہ اثر اس لیے اللہ نے ڈالا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے آپ بشریت میں کامل ہیں اور آپ جادوگر نہیں ہیں. اصل مقصد یہ الزام کی نفی تھی. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا میرے بھائی, حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا, حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا, سیدنا علی پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ تو ایک تماشا بنا لیتے لوگ. فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے ہیں. آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ گونج تو نہیں رہی ہے آواز؟ مجھے تو گونج رہی ہے آواز. بھائی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. جادوگروں نے دماغ کو ایسا کیپچر کیا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں. حقیقت میں وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھی, دماغ میں کچھ انہوں نے ایسا کیا ہے نا کہ یخیل, خیال پیدا ہوا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے, سانپ. دیکھو انبیاء کے دماغ کو ایسے کیپچر نہیں کیا جا سکتا, لیکن اللہ نے یہاں ہونے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے, سانپ ہیں. اس میں حکمت تھی نا تاکہ مقابلہ تو ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے, فرعون نے دھمکی دی جادوگروں کے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے میں قتل کر دوں گا, تو جادوگر وہی رسیاں دوبارہ فرعون کی طرف پھینک دیتے کہ تو قتل کر کے دکھا ہمیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یا فرعون پہ جادو کر دیتے. ہوا جادو فرعون پہ؟ بولتے کیوں نہیں, مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ پہ ہو گیا. نہیں ہوا نا فرعون پہ جادو. بھائی جادوگر ہزاروں جادوگر تھے, سینکڑوں تو تھے ہی. انہوں نے سوچا کہ یار تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے, انتر منتر کلی کل انتر ہو جا منتر چھو, یوں کرتے فرعون ٹیڑھا ہو جاتا. فرعون کی ساس کو کچھ چیزیں سکھا دیتے. کیا خیال ہے؟ جٹھانی فرعون کی زوجہ جو تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا, ان کو کہہ دیتے کہ تم اپنی ساس سے کچھ کروا دو یا جٹھانی سے, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. فرعون نے دھمکی دی اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان سب کو شہید کر دیا, کچھ بھی نہیں ہو سکا. ایسا نہیں ہوتا. جادوگروں کو ایک ماحول چاہیے, اسی میں وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہم سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں, ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دنیا میں سب سے کم اگر ڈرو نا تو عاملوں سے اور جادوگروں سے سب سے کم ڈرا کرو. جیسے کہ پولیس والے ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتے.
اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ پڑتی ہے نا پولیس والوں کی عاملوں کے پاس, تو پولیس والے جاتے ہیں, پولیس میں جو گٹکا کھانے والا ہے نا وہ اٹھا کے لے آتا ہے عامل کو, تھانے میں بند کر دیتا ہے. عامل اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سوچو جو عامل ایک گٹکا کھانے والے پولیس والے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا, وہ اس عامل کی پوری ٹیم کو اٹھا کے لاک اپ کر دیتے ہیں یہ لوگ. وہ سنگ دل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے